وہ ہے زیادہ وقت نہیں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس یقیناً زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جانیں تو بھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ اور اگر اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے، متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ متی کی انجیل 13واں باب اور اس کی 25 آیت لکھا ہے، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اگر میں یوں کہوں کہ سونے کا وقت نہیں ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن مگر لوگوں کے سوتے میں آپ کا دشمن آپ کو اسی وقت وار کرے گا جب آپ کمزور ہوں گے۔ کبھی بھی کسی جاگتے ہوئے گھر کے اندر حملہ نہیں ہوتا ہے، چور اس گھر کے اندر نہیں آتا ہے، چور سونے کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہاں پر لکھے ہیں، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ آپ یہ جو بیج بو رہے ہیں، دعا اور روزے میں جھکے ہوئے ہیں، یہ آپ اچھا بیج بو رہے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی غلط بیج، کوئی گندا بیج نہیں بو رہے ہیں، یہ آپ اپنی زندگی کے لیے اچھا بیج بو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بیج کو نہیں بو رہے ہیں، لیکن آپ بو رہے ہیں۔ آمین۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ نہیں کھا رہے۔ آپ اس تکلیف میں، آپ اس دکھ میں خداوند کی حضوری میں ہیں۔ آپ اپنے بدن کو خداوند کے لیے دکھ دے رہے ہیں تاکہ یہ بدن خداوند کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ اس لیے جب آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے تو دشمن بڑا چوکس ہے، بیدار ہے کہ کسی بھی وقت وہ آپ پر حملہ کرے۔ کاؤنٹر اٹیک کے لیے تیار رہے، کسی بھی وقت آپ کو کاؤنٹر اٹیک ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص بڑے ہی احمق ہے اور احمقوں کی جنت میں رہتا ہے جو اپنے دشمن کو کمزور سمجھتا ہے۔ تو آپ جس دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں وہ کمزور نہیں ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور وہ جو کس کو پھاڑ کھائے اس کا ٹارگٹ آپ ہی ہیں۔ اس لیے آپ نے چوکس رہنا ہے، سونے کا زیادہ وقت نہیں ہے۔ آئے حساب لگا کر دیکھتے ہیں، اگر آپ روز 8 گھنٹے سوتے ہیں، جیسا کہ زیادہ تر ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے کہ انسان کو 8 گھنٹے سونا چاہیے، 24 گھنٹے دے وچوں 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ مثلا یعنی 3 میں سے ایک حصہ، 24 اگر 8 کو 3 کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، تو 3 میں سے ایک حصہ انسان کو سونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ 65 سال کی عمر میں آپ ریٹائرمنٹ لیں گے، جو زیادہ تر حکومتوں کی طرف سے منظور شدہ ہے، آپ اپنی زندگی کے دورانیے میں 8 سال سوئے ہوں گے۔ کتنے سال سوئے ہوں گے؟ 8 سال۔ آپ نے اپنی زندگی میں سے، اگر آپ کی زندگی 65 سال ہے
تو 65 سال کی زندگی میں آپ نے 8 سال سو کر گزارے ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ نیند آپ کو بہت سی چیزوں سے محروم کر رہی ہے. اس صفحے میں دشمن نے بونے والے کے بیدار ہونے پر پودا نہیں لگایا، اور نہ ہی دشمن اس وقت ظاہر ہوا جب بونے والا ہوشیار تھا اور بیج بو رہا تھا. دشمن نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے جب مالک سو رہا ہے. جب بیج بونے والا بیج بو کے آگے سو گیا. آپ بھی دعا کر کے آ کر ادھر سے جا کر بس ریلیکس ہو کے سو گئے. تو آپ جنگ کو چھیڑ کر سونا نہیں ہے، اپنی جنگ کو فنش کر کے سونا ہے. آمین آمین آمین. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. دشمن نے مہلک بیج بونا شروع کیے جب بونے والا سو رہا تھا. اب آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیند دشمن کو آپ کے کھیت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مالی وسائل میں، آپ کی شادی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی شریک حیات میں، آپ کے پیشے میں، آپ کے کاروبار تک رسائی کا دروازہ بنا دیتی ہے. ایک دوسرے کو کہ مجھے سمجھ آ رہی. جب آپ سوتے ہیں، جب آپ بیدار نہیں ہوتے ہیں، جب آپ دعا نہیں کرتے ہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتے ہیں، تو پھر آپ کا سونا، آپ کا بیدار نہ ہونا، آپ کا سونا آپ کے دشمن کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آپ کے کھیت میں آئے اور اپنی مرضی کا بیج بو جائے. آپ کا اپنے کاروبار کے لیے دعا نہ کرنا ابلیس کو یہ موقع دیتا ہے کہ ابلیس آئے اور آپ کے کاروبار کو ختم کر دے. آپ کا اپنے مالی وسائل کے لیے دعا نہ کرنا ابلیس کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ آئے اور آپ کے مالی وسائل ختم کر دے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی. آپ کا اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کرنا ابلیس کو اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آئے اور آپ کے بچوں کو چوری کر کر لے جائے. کیونکہ کلام لکھا ہے چور نہیں آتا ہے چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے. چور نہیں آتا زندگی دینے کے لیے، چور نہیں آتا آپ کو نفع دینے کے لیے، چور نہیں آتا آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح دینے کے لیے. چور آتا ہے چرانے کے لیے، چور آتا ہے چرانے کے لیے، چور آتا ہے مار ڈالنے کے لیے، چور آتا ہے ہلاک کرنے کے لیے. لیکن لکھا ہے یسوع اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں جاگتے ہیں، تو پھر ابلیس آتا ہے اور آپ کے بچوں کو چرانا شروع کر دیتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو پھر ابلیس آتا ہے اور آپ کی بیوی کو چرانا شروع کر دیتا ہے. جب آپ اپنے شوہر کے لیے نہیں دعا کرتی ہیں تو ابلیس آتا ہے اور آپ کے شوہر کو آپ سے دور کر دیتا ہے. اس لیے آپ نے جاگنا ہے. آپ کے پاس سونے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ کا دشمن سوتا نہیں ہے. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے جب میں سوتا ہوں تو خدا کے آتشین فرشتے میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ ابلیس میرے پاس بھی نہ آ سکے. ایسی دن لگ رہا ہے فلم ویکھ کے سوندے، ڈرامہ ویکھ کے سوندے، ہاں جی فیس بک ویکھ کے سوندے، واٹس ایپ ویکھ کے سوندے، پورے میسج پڑھ کے سوندے. تے فرشتے کتھوں آنے؟ ہاں فرشتے کدھر سے آنے؟ کہ ابلیس ہمارے پاس آ ہی نہ سکے. ہمیں گرجا گھر میں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مسیحی سو رہے ہیں. چرچ کے اندر جو مسیحی آ رہے ہیں وہ بھی مسیحی سوئے ہوئے ہی آ رہے ہیں، اور بھی کوئی بیدار مسیحی نہیں ہے، وہ بھی سوئے ہوئے ہی ہیں.
اپنی جنگ کا کوئی علم نہیں ہے. کچھ ایسے گرجا گھر میں بھی لے جاتے ہیں براہ راست گرجا گھر کی خدمت کے دوران وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں ہوش میں نہیں ہوتے ہیں. کچھ ایسے گرجا گھر بھی ہوتے ہیں عبادت ہو رہی ہے اور ہر طرح کے اور بھی کام ہو رہے ہیں, کسی نے کوئی ہوش نہیں, بس انہاں دا مسئلہ ہے اسی کی کریے. تو چرچ کے اندر بھی لوگ سوئے رہتے ہیں, عبادت ہو رہی ہے. تو یہ بھی جاگنا نہیں ہے, یہ بھی سونا ہی ہے. کہ ہم کسی کو بات نہ کریں تو یہ بھی بیداری کی حالت نہیں ہے. ہم کسی کو نہ روکیں, پادری صاحب روکیں, تو یہ بھی بیداری کی حالت نہیں ہے, یہ بھی سونے کے برابر ہی ہے. سونے کے لیے ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو گھر کے کاہن ہوتے ہوئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر کا ہر ماحول, ہر طرح کا ماحول درست ماحول ہو. اگر امثال 6 باب اور اس کی 10-11 آیت آپ نکال کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر, امثال 6 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت نکالیں جلدی سے. امثال 6 باب کی 10 اور 11 آیت لکھا ہے, تھوڑی سی نیند ایک اور جبکہ ہم بعض دفعہ تھوڑی تھوڑی نیند کر کے اپنی اس بڑی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں. تھوڑی سی نیند ایک اور جبکہ ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ, ایسی ہاتھی مالتے رہنے. اس لیے یاد رکھیں خدا جو آج آپ کو میسج دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں, نیند کو دور کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ سوئیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کر کر سوئیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوئے ہوئے بھی بیدار ہوں. آپ سوئیں لیکن آپ بیدار سوئیں. اسی طرح تیری مفلسی ہرازن کی طرح اور تیری رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی کیسے آ جائے گی؟ مسلح آدمی کی طرح. اس طرح سے تنگ دستی تیرے اوپر آ جائے گی جی میں کوئی مسلح آدمی آ جاتا ہے, اسلحہ لے کے آ جاتا ہے اور تیرے اتنے کھلو جاتا ہے اور تو ہلنے کا نہیں رہتا, تو وہیں پر باؤنڈ ہو جاتا ہے. اس طرح تیرے اوپر تنگ دستی آ جائے گی, اس طرح تیرے اوپر مفلسی آ جائے گی, غربت آ جائے گی. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, یہ واقعی اب مزید سونے کا وقت نہیں ہے. آج جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئے ہم جاگیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ. یہ 9 دن خدا نے ہمیں جاگنے کے لیے دیے ہیں. میں خدا کے حضور ابھی جب ہم بات کر رہے تھے اور میں دعا کر رہا تھا اور ہم اس بات کو رکھ رہے تھے کہ ہم اب روز کی عبادت کو بحال کریں گے. اگر ہم مشکل سے ہر روز آ ہی جاتے ہیں تو ہر روز آ ہی سکتے ہیں. آمین. تو ہم اب روز کی عبادت کو بحال کریں اور روز کی عبادت میں جو ہے وہ خدا ہمیں روز ہی استعمال کرے گا. آمین. سو آج جو بات, اور جب ہم روز خدا کے حضور جھکیں گے تو پھر ہم ہر روز پرستش کریں گے, ہم ہر روز دعا کریں گے, ہم ہر روز کلام سنیں گے, ہم ہر روز اپنے خداوند کو مبارک کہیں گے. تو پھر ابلیس کو موقع نہیں ملے گا. کلام میں لکھے نا, بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کو موقع نہ دو. ہم نے خدا کے تابع ہونا ہے اور ابلیس کو موقع
نہیں دینا. اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں، خدا کے تابع ہو جائیں اور اس اقرار میں میرے ساتھ متفق ہو جائیں کہ میں رکاوٹیں توڑنے والا بنوں گا. میں رکاوٹیں توڑنے والا بنوں گا. وہ رکاوٹیں جو خدا کے گھر میں آنے کے لیے میرے سامنے ہوتی ہیں میں ان کو توڑوں گا. لکیر پار کرنے والا بنوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب دوڑ لگاتے ہیں تو ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے اور جو کوئی اس لکیر پر پہلے آتا ہے وہ جیتتا ہے. تو میں اس لکیر کو، میں اس لائن کو جو وننگ لائن ہے، میں اس کو کراس کرنے والا بنوں گا. آمین. میں ایک فاتح بنوں گا. آمین. میں ایک فاتح بنوں گا. میں ایک فاتح بنوں گا. اور فاتح بننے کے لیے ضروری ہے کہ میں جاگوں. میں مظلوم نہیں رہوں گا. ہیلو. مظلوم بعض اوقات بڑے مظلوم بنے رہتے ہیں. کئی لوگوں کو مانگنے کا بڑا ہوتا ہے نا ہنر، وہ مظلوم بڑے نظر آتے ہیں. ہم جب بھی بازار جاتے ہیں بڑے لوگ چمٹ جاتے ہیں تو بڑی مظلومیت ہے. آج کل تو نیا ہی ٹرینڈ ہے، سر آپ مجھے سبزی لے لیں. ہاں جی، ٹماٹر لے رہے ہو، وہ اتنے مہنگے ٹماٹر ہیں، سانو ادا کلو لے جاتے. تو بڑے مظلوم بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنا اکٹھا کر لیتے ہیں. ان کو مانگنے کی اچھے کھانے، اچھیاں شکلاں نظر آندیاں، ہٹے کٹے ہوندے، کدھروں اے نہیں ہوندے کہ کما نہیں سکتے، لیکن مزدوری نہیں کرنی. زیادہ تفریح نہیں کرنے دوں گا. میں نیند کو زیادہ تفریح نہیں کرنے دوں گا. میں نیند کو زیادہ تفریح، میں نیند کو زیادہ تفریح. میں خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داری مکمل نہیں کرتا، اسے پنجرے میں بند کر دوں گا. کس کو؟ نیند کو. وہ ذمہ داریاں، وہ کام جو خدا نے ہمارے سپرد کیے ہیں، ان کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہے. کیونکہ اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیں اس لکیر کو پار نہیں کر سکیں گے. پھر ہم وہ سلو اینڈ سٹڈی والا صاحب نہیں ہوگا. ہاں جی، اب وہ سلو اینڈ سٹڈی والا صاحب نہیں ہے کہ وہ خرگوش کی اور کچھوے کی ریس لگی اور خرگوش جیت گیا. اور ہر کوئی فاسٹ دوڑ سے جا رہے. آمین. تو جو مسلسل دوڑتا رہے گا وہ جلدی جیت جائے گا. آمین. تو اس لیے پول کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کیا ہے. ان 9 دنوں کے اندر یاد رکھیں خداوند کی سب سے بڑی آواز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم پرسنلی، شخصی طور پر بیدار ہوں. کیونکہ ابلیس ہماری سستی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمارے خاندانوں کو چرا رہا ہے، ہماری فیملیوں کو چرا رہا ہے، ہمارے بچوں کو چرا رہا ہے، ہمارے کاروبار کو چرا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر سے روپے پیسے کو چرا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر سے سکون کو چرا رہا ہے. اس لیے بیدار ہوں تاکہ آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کریں اور فتح